میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک بھی کچھ سال پرانا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں جا کے میں نے جیسے ہی گاڑی پارک کی تو وہاں ایک شور وغیرہ ڈلا ہوا تھا، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ وہ ہمارے ایک ڈیلر دوست تھے، وہ بڑے بڑے غصے میں اور بڑے اچھل رہے تھے۔ تو مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملات کو پہلے میں دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر کوئی بھی مطلب ریئیکشن دینا ہو تو پھر دیتا ہوں، یا کوئی بات اس پہ کرنی ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے معاملے کو سمجھا جائے۔ تو 2-4 منٹ میں یا 5 منٹ میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کوئی ایشو تھا، کوئی ایسا کہ کسی بچے نے کوئی چیز اٹھا لی اس ڈیلر کی، اور وہ جو ہے نا اتنا ایک غصے میں تھا کہ وہ اس کے باپ کو پکڑ کے لے آیا، گربان سے پکڑ کے اس کے باپ کو کھینچ کے لے آیا۔ اس وقت میں بھی بیٹھا ہوا تھا جب وہ اس کو مطلب پکڑ کے لے آیا، تو بڑا وہ چلا رہا تھا اس کے اوپر۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا جس کو وہ پکڑ کے لایا تھا، جس بچے کے باپ کو۔ تو وہ ایسے سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو میں نے کہا جی اس کو چھوڑ دیں، اس کو بٹھائیں۔ وہ اس کو بٹھایا گیا، اس بندے کو۔ تو پھر میں نے کہا جی آپ مجھے بات بتائیں کہ بات ہے کیا۔ پھر انہوں نے بتایا جی ایسے ایسے بچے نے مطلب کوئی تھوڑی سی گندم اٹھا لی ہے، کوئی کلو 2 کلو، اور اس معاملے میں یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی آپ ذرا پانی پئیں، ذرا ٹھنڈے ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پانی وغیرہ پیا، ٹھنڈے ہوئے، پھر انہوں نے بات سنی۔ میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی قسم کا کوئی نقصان کرتا ہے تو آپ اس کے پیرنٹس کو بلائیں، پیار سے بٹھائیں، انہیں سمجھائیں بھی آپ کا بچہ یہ معاملات ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں۔ ایک دفعہ وارن کریں، دوسری دفعہ وارن کریں، تیسری دفعہ پھر انہیں مطلب ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ تو آپ تو بڑا سختی سے پیش آ رہے ہیں اور انہیں کھینچ کے لے کے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ہماری سنتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارا سارا رزق کھا جائیں گے، اور یہ ویسے یعنی جیسے جیسے مطلب اس کی ٹون تھی۔ تو مجھے یہ سمجھنے میں مطلب بڑی آسانی لگی کہ اگر ہمارا پالا کسی تکڑے بندے سے ہوتا ہے تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، جب ہمارا پالا کسی غریب آدمی کے ساتھ پڑتا ہے تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے جنہیں وہ کھینچ کے لائے تھے، وہ ڈیلر صاحب، اب میں ان کا نام ہی لوں گا، ان کی عمر تھی کوئی 45 یا 50 کے قریب تھے وہ۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بچے کی چھوٹی سی غلطی کی سزا جو ہے وہ باپ کی، ہو سکتا ہے اس بیچارے نے زندگی میں کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور وہ سادگی میں بیچارہ گزار رہا ہو، اور وہ اتنا کمزور تو تھا جس کو مطلب 1 کلو گندم کے اوپر وہ کھینچتانی مطلب کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل، یہ جو ہمارے اندر ایک معاملہ ہو گیا ہے نا کہ غصے کا عنصر اور پرتشدد ہو جانا، بات کو پہلے ہم نے سمجھنا نہیں ہے، پہلے ہم نے اس کا وہ کرنا ہے، بات کو ہم نے سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس پہ پہلے ایکشن کرنا ہے، پھر بعد میں بات کو سمجھنا ہے۔ پھر جب ان کی سمجھ میں آئی تو پھر انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ میری بھی غلطی ہے، میں پہلے ان کو بلاتا، ان کو سمجھاتا بھی ایسے ایسے بات ہے تو شاید بچے کو یہ روک بھی لیتے، بچہ بھی سمجھ آتا۔ میں نے کہا جی دیکھیں 1 کلو گندم کے پیچھے ایک بندے کی آپ نے اتنی زیادہ انسلٹ کر دی ہے، وہ کل کو دیکھیں آپ 20-25 بندے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ کل کو بیچارہ پورے چک کے اندر یا جہاں جہاں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیسے مطلب فیس کرے گا لوگوں کو۔ تو وہ پھر اس بات پہ نادم ہوا۔ میں نے کہا جی دیکھیں اس بات پہ اب نادم ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اگلے بندے کی انسلٹ ہو گئی، اگلے بندے کی بے عزتی ہو گئی، تو اس وجہ سے ہمیں پہلے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، اس کے ساتھ ایک تو
ایکولی پیش آئیں. دوسرا یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت کو دیکھیں کہ معاملہ ہے کیا. اگر کوئی بچہ آپس میں کوئی بچے لڑ پڑتے ہیں تو اگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کمزور کا بچہ ہے تو وہیں پہ ہی لوگ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس بچے کو. اگر وہ کوئی تگڑے بندے کا یا کسی اسٹرینتھن بندے کا بچہ ہے تو وہ پھر اس کا گلہ لے کے اس کے گھر آتے ہیں جی اس طرح بات ہے. یا کوئی اور زیادہ تگڑا ہے تو پھر نہ بچے کو کچھ کہا جاتا ہے نہ ماں باپ کے پاس اس کا شکوہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ جو معیارات ہیں, یہ جو طریقہ کار ہے, اس میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی غریب کا بچہ ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے بھی ہمیں اس کے والدین کو بتانا چاہیے. اگر کسی درمیانے طبقے کا بندہ ہے یا کوئی بہت امیر بندے کا بچہ ہے تو ہمیں یہ معاملہ اس کے ماں باپ سے ڈسکس کرنا چاہیے, اس کے والدین سے. یا اگر اس کا والدین نہیں ہے, اس کے چاچا جی ہیں یا کوئی بھی ہیں, تو ہمیں ان سے ڈسکس کرنا چاہیے, نہ کہ خود سے ہی بچے کو مار پیٹ کرنے لگ جائیں اور موقع پہ ہی فیصلہ سنانے لگ جائیں. تو اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویوں میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ جب ہم کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کا اینالائز اس کو کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے واقعی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ 2 منٹ یا 3 منٹ کی یا 5 منٹ کی ہمیں اس معاملے میں پڑھنے سے پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے بھی یار اس کے نقصانات کیا ہوں گے. یعنی اگر بندہ اب ہمارا اتنا ذہن تو کام کرتا ہے کہ ہم اگر کسی تگڑے بندے کے ساتھ پنگا لیں گے تو وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. لیکن وہیں پہ ہم یہ نہیں سوچتے, ہمارا دماغ یہ نہیں کام کرتا کہ یار ایک کمزور بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ مطلب مس بیہیو کر رہے ہیں یا کسی قسم کی گڑبڑ کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اللہ پاک تو ہے نا. کیونکہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ پاک تو ہے. اگر وہ اللہ پاک کے پاس فریاد کر دیتا ہے تو بندے کا رگڑا نکل جاتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں کہ وہ بندہ اگلے 5-7 سال یا 8 سال یا ابھی تک بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پریشانیوں میں پھر رہا ہے. کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی ایسی ہمیں ہمارے یعنی بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں یا کچھ ایسی ہماری گڑبڑ ہوتی ہے جو ہمارا پیچھا کرتی ہے, تو پھر ہمارے لیے رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے, ہمارے معاملات بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور ہم کہیں بھی مطلب سکون سے مطلب نہیں رہ سکتے. یہ ہوتے ہمارے گناہ ہیں, کیونکہ بڑے بندے کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لیتے اور چھوٹے بندے کو ہم دبا دیتے ہیں اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ پھر اگر اس کا زیادہ دل آزاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ پاک کے ہاں کمپلین کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں. اور یہ پھر ہمیں بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے شاید کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے نہ تو میرے پاس رزق آ رہا ہے, نہ میرے پاس کاروبار ہو رہا ہے, نہ میرے مطلب معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی گھریلو معاملات میرے مطلب سیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو مشکلات یا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں یا یہ جو پرابلم آتی ہیں, ان کے پیچھے ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے, جہاں پہ ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے یا ہم اچھائی کی طرف یا بہتری کی طرف نہیں جا پا رہے. تو وہ پیچھے کچھ لوگوں کی ہمارے پیچھے بد دعائیں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی میں مسلسل پریشانی کی طرف جا رہے ہیں کہ کہیں ہم نے کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا, کسی غریب کا حق تو نہیں مار لیا. تو یہ چیز آج مجھے میں نے کہا یہ پیغام آج پہنچاتے ہیں کہ ہمارے رویوں میں جو شدت ہے, ہمارے رویوں میں جو غصہ ہے, اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں پیار محبت سے رہنے اور سب لوگوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرنے کا ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.